کے پی ٹائم کے ساتھ سوال خٹک ناظرین، امریکہ کی طرف سے پیش کیا گیا امن منصوبہ اشرف غنی مسترد کر دیا گیا، اور جو تجویز سامنے آئی ہے وہ افغانستان کے اندر 6 ماہ کے اندر صدارتی انتخابات کی آئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صدارتی انتخابات طالبان کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ آیا یہ انتخابات ہوتے ہیں تو افغان امن عمل کے حوالے سے اہم پیش رفت کے طور پہ کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ دو ایکسپرٹس ہیں میرے ساتھ۔ میرے پہلے مہمان ہیں افغان امور کے ماہر سینئر جرنلسٹ ہیں طاہر خان، ان کے ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں احسان ٹیپو محسود۔ آپ دونوں مہمانوں کو کے پی ٹائم میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سر، امریکہ کی طرف سے امن منصوبہ جو ہے وہ اشرف غنی نے مسترد کر دیا ہے، اور اب بات ہو رہی ہے صدارتی انتخابات کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ افغان امن عمل کے حوالے سے ایک پیش رفت کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ شکریہ آپ کا۔ میری نظر میں مسترد تو نہیں کیا، ایک باضابطہ آفیشیلی جو ایک وہ نہیں کیا۔ البتہ صدر اشرف غنی نے اس کے یعنی اشاروں میں اپنی تحفظات کا اس میں اظہار کیا ہے، لیکن ڈاکٹر عبداللہ نے جو کہ چیف ہیں، چیئرمین ہیں مصالحتی شورا کا، انہوں نے اس کو ایک قسم کا اس کی حمایت کی ہے، اور جو وزیر خارجہ ہے افغانستان کے حنیف اتمر، جو کہ اشرف غنی کے بندے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ افغانستان کے قوانین ہو یا اس کے خلاف وہ نہیں ہے۔ تو مطلب ہے کہ ایک تقسیم ہے لیڈرشپ وہاں پہ، لیکن اور یہ جو آپ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے صدر اشرف غنی نے جو 6 مہینے میں انتخابات کا جو ایک پروپوزل، وہ بھی ممکن ہے کہ فارملی اگر ترکی میں آئندہ ماہ افغانستان کے سلسلے میں ہوتا ہے کوئی اجلاس، کوئی میٹنگ، تو اس میں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید طالبان اس کو تسلیم نہیں کریں گے اس فارمولے کو، کیونکہ طالبان کا ایک مطالبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہ ہو اور نئی حکومت ہو۔ اور یہ والی بات انہوں نے جب وہ ماسکو گئے تھے، جب نئی حکومت بنی امریکہ کی، اور امریکی انتظامیہ کے وزراء کی طرف سے بیانات آتے رہے کہ وہ نظر ثانی کریں گے اور ممکن ہے کہ افواج 1 مئی تک نہ نکالے، تو پھر یہ روس چلے گئے تھے طالبان، اور پھر ایک ڈیلیگیشن روس میں تھا، ایک ایران میں تھا، اور دونوں نے وہاں سے جو بیانات دیے ہیں کہ وہ نئی حکومت چاہتے ہیں اور اس حکومت کو نہیں مانتے، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ دوسرا، وہ بار بار ایک بات کرتے ہیں اسلامی حکومت کا۔ آپ اگر دوحہ معاہدہ پڑھ لے مرتبہ پھر، تو اس میں 3 مرتبہ اسلامی حکومت کا ذکر ہوا ہے، اور بین الاقوامی مذاکرات کے ساتھ وہ یعنی قسم کا ریلیٹڈ ہے۔ تو حالات بالکل ایک وہ ہے، غیر یقینی ہے، اور جو کل امریکی صدر کا تازہ بیان آیا ہے کہ یہ سخت ہوگا افواج نکالنا 1 مئی تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات میری نظر میں کچھ صحیح سمت نہیں جا رہے ہیں، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ ہوتا کیا ہے جب امریکی فارمل اعلان کرتے ہیں کہ وہ فوجی انخلا نہیں اس ایشو کی طرف آتے ہیں۔ ٹیپو، آپ سے پوچھوں گی، اگر الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہوتے ہیں، جیسے وہاں مشینری ان کی ہے، لوگ ان کے لگے ہوئے، کتنا انفلوئنس ہوگا اس پہ؟ جس طرح ترخان صاحب نے وہ بات کی تو اس نے بڑے اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ابھی طالبان کا جو ڈیمانڈ شروع سے رہا ہے کہ وہاں پہ ایک انٹرم سیٹ اپ وہاں پہ ہو، اور باقی جو عبداللہ جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ، ان کی بھی یہ ہے اس کے حق میں، ان کی بیانات بھی آ رہے ہیں کہ وہ پھر اس مذاکرات کو آگے لے کے جائیں جو انٹر افغان ڈائیلاگ ہے۔ لیکن اشرف غنی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی طرف سے ایک ریلکٹنس بھی ہے اور ایک ریزسٹنس بھی آ رہی ہے، بلکہ کچھ یہ الزامات بھی ان پہ لگ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے کہ میری حکومت میرے ہاتھ سے نہ چلی جائے، وہ ہرڈلز بھی وہاں پہ وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہاں پہ ایک وہ سچویشن جو ہے وہ سٹک سی ہوئی ہے، اور امریکہ بھی شروع سے یعنی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ٹرمپ کی طرح جلدی میں کوئی قدم نہ اٹھائیں، لیکن وہ مجھے پرسنلی فیل ہو رہا ہے کہ بائیڈن بھی اس میں ہے کہ وہاں سے جتنی جلدی ہو سکے یا فوج وہاں سے نکالیں۔ اب کل جس طرح اس نے پریس بریفنگ میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ 1 مئی تو تک بڑا مشکل ہوگا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ طالبان بھی ہو سکتا ہے اس ایکسکیوز کو وہ کر لیں کہ ہاں تھوڑا سا ٹائم ایکسٹینڈ کر لیں۔ گورنمنٹ کی بات کی، یہ ان کا منصوبہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حقیقت پسندانہ تو وہ یعنی وہاں پہ اب جس طرح پشتون معاشرے میں مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے تو اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نیوٹرل
لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے ہر سیگمنٹ کے سوسائٹی کے سیگمنٹ سے بھی ہو, اس میں پشتون, تاجک, ہزارہ, اس میں لیفٹ کے لوگ بھی ہو, رائٹ کے بھی لوگ ہوں, سب لوگ ہوں, اور ایک انکلوسیو قسم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں, یعنی وہ پھر چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اب اگر وہاں پہ ایک ایسی پارٹی ہو کہ جس کا ہمیشہ سے ایک ہی اسٹانس رہا ہو کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, تو وہ پھر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. تو طالبان کا یہ ڈیمانڈ ہے, اور مجھے نہیں لگ رہا کہ غنی یعنی آسانی سے وہ اس ڈیمانڈ کو وہ کریں گے. یعنی جس طرح طارق صاحب نے وہ بات کی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن ہو وہاں پہ. اب اس حوالے سے باقی جو افغان لیڈرشپ ہے وہاں پہ جو کہ اسی مذاکرات کا حصہ ہیں, ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے, تو وہ ابھی مختلف حصوں سے اس حوالے سے بیانات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ سے پوچھوں گی اگر یہ سیٹ اپ ہوتا ہے تو افغان نیشنل آرمی جو ہے, جیسے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے, جو نئی حکومت آئی وہ اپنی آرمی بناتی رہی, اس کا مستقبل کیا ہوگا, پھر انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ ان کا. دیکھیں نا, ابھی تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب اس کی پولیس ہے, فوج ہے, اور دیگر جو ان کے سیکیورٹی ادارے ہیں, اور بار بار امریکی, نیٹو, دیگر ممالک, حتیٰ کہ پاکستان بھی اب کہتا ہے کہ جو وہاں 20 سال میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ ریورس نہ ہو. اور دیکھیں نا, افغان بھی اس کو نہیں چاہتے. افغانستان میں 20 سال میں ایک نئی نسل آئی ہے, اور وہ نئی نسل وہ دیکھتا ہے کہ ان کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا نظام چل رہا ہے, ہندوستان میں کیا ہے, تو وہ لوگ کوئی بھی واپس نہیں. یہ دیکھیں نا, ہمارے پاکستان کے اندر جو قبائلیوں کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے اور لوگوں کو مجبور کر کے جب وہ شہروں میں آ گئے مجبور کر کے, تو شہروں میں انہوں نے جب لائف دیکھی کہ یہاں پہ لوگ کتنے مزوں میں ہوتے ہیں, اسپتال ہے, اسکول ہے, کالجز ہے, روڈ ہے, انٹرنیٹ ہے, ان کے ذہن بھی چینج ہو. چینج کا مطلب ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ان کا بھی حق ہے, اور ان کا زیادہ اس لیے حق ہے کہ یہ جو لوگ پیسے کماتے رہے ان کے نام پہ, تو مزے تو وہ کر رہے ہیں. تو یہ افغان بھی اب سمجھ گئے ہیں کہ جب یہ پاکستان آتے ہیں, یہاں اسپتال دیکھتے ہیں یا روڈ دیکھتے ہیں, تو لہٰذا ایک نئی نسل ہے وہاں پہ. اور یونیورسٹی میں جب ہم جاتے ہیں نا کابل میں, لوگوں سے وہاں بات کرتے ہیں, بے شک وہ صدر اشرف غنی سے ناراض ہوں گے, وہ حزب اسلامی سے ناراض ہوں گے, عبداللہ سے ناراض ہوں گے, لیکن وہ نظام کو ختم نہیں ہونا چاہتے کہ وہ وہاں پر نظام ہو. تو لہٰذا جو سیکیورٹی فورس ہے وہ بھی نظام کا حصہ ہے, اور ویسے بھی ہر ملک کو ضرورت ہوتی ہے. تو میرے خیال میں کسی زمانے میں مجھے یاد ہے کہ جب ماسکو میں پہلے ایک ہوئی تھی بین الافغانی مذاکرات کی, تو اس وقت طالبان نے اس وقت کافی ساری چیزوں کا ڈیمانڈ کیا تھا کہ سیکیورٹی فورسز بھی یہ والی نہ ہو, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ سب کچھ امریکیوں کی یا نیٹو کی موجودگی میں, تو اس کو نہیں مانتے. ان کی بھی بعد میں وہ نرم ہو گئے. بعد میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی ختم ہو وہ بھی ختم ہو, کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں عوام کے اس کو وشز کو اور عوام کے اس کو. تو میرے خیال میں ویسے بھی 3.5 لاکھ فوج آپ کیسے ختم کریں گے, یا پولیس کو آپ کیسے ختم کریں گے, اور ہر ملک کی ضرورت وہ والا جو پہلے آپ کہتی تھی وہ آپ کی بات درست ہے کہ ملیشیا ختم ہو گئے, اور کیونکہ وہ پورا نظام درہم برہم ہو گیا. اب یہ نظام اتنا, اور یہ پاکستان نے پرسوں خود آرمی اسپوکس مین نے کیا کہا تھا 1 مہینے پہلے کہ طالبان کی حکومت کے ہم خلاف ہیں واپس, اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ موجودہ ریاستی نظام کو ختم کرنا ایک مشکل کام ہے. اب تو پاکستان خود بھی یہ کہتا ہے, تو یہ نظام میں تو ریاست میں تو فوج بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بات کرتے لیتے ہیں, چھوٹی سی بریک اسٹے میں. ویلکم بیک. ٹیبو, جس طرح طاہر خان صاحب نے بات کی, یہاں پہ ہم دیکھیں افغانستان میں تو مختلف ڈویژنس ہیں, نان پشتون, پشتونز ہو گئے, پھر شیعہ ہو گئے, سنی ہو گئے. اگر ہم لوگ اس کو وار لارڈز بھی ہیں, سب پشتون بیلٹس میں تو یہ طالبان پہلے ہی آ چکے ہیں. اس طرح سے دوبارہ سے آپ نہیں سمجھتے کہ ڈویژنز جو ہے وہ آ جائیں گی؟ ڈویژن تو وہاں پہ کافی وہ یعنی ایگزسٹ کر رہی ہیں, فالٹ لائنز بھی ہیں وہاں پہ. ہاں, وہ ابھی پچھلے ہفتے وہاں پہ ایک ہے یعنی پرو ایران, وہاں پہ ایک ملیشیا ہے ان کے ہیں, وہاں پہ کمانڈر علی پور, تو اس نے ایک افغان آرمی کا ہیلی کاپٹر مار گرایا تھا, اور بڑے اس میں اس طرح کے وہ پائلٹس جو تھے وہ بڑے سیلیبریٹڈ قسم کے تھے وہاں پہ, اور اسپیشل فورسز کے لوگ بھی مارے, جس کے خلاف ابھی بھی آپریشن وہاں پہ افغان نیشنل آرمی کر رہی ہے.
تو ہے وہاں پہ اس طرح کے وہ پورے افغانستان میں ہیں ڈویژنز وہاں پہ. تو وہ اور یہ اب ڈیمانڈ بھی ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ اشرف غنی کو یعنی اب چاہیے کہ پورے افغان جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ ملا کے اور ایک یونائٹڈ قسم کا وہ ہو فرنٹ گورنمنٹ کی طرف سے. جس طرح طالبان ایک یونیفائڈ فورس ہے, وہ اپنے امیر کے حکم پہ قطر شورا یعنی اسے ٹس مس وہ نہیں کر سکتی, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح یہاں پہ بھی ہو کہ سارے متفقوں, اور عبداللہ کلانہ بھی اسی کا ایک وہ حصہ تھا. اور وہ انٹرم گورنمنٹ کی جو بات تھی تو وہ بھی وہ اس لیے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پھر معاملات کو آگے اچھی طریقے سے بڑھا سکیں گے, ہر ایک کی اس میں سے ہوگی. آج ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, طاہر خان صاحب کو بھی پتہ ہے, وہ عمر ذخیلوال اس نے اپنی ایک پارٹی لانچ کی ہے, وہ ہیں وہاں پہ ایسٹرن افغانستان اس بیلٹ کے وہ اسٹرانگ ہیں وہاں پہ پولیٹیکل فگر. تو وہ چیزیں ہوں گی, اور اس میں جتنی بھی ڈیلے ہوگی یہ پیس ٹاکس میں, تو اس میں جو اسپوائلرز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ایسے اسپوائلرز بھی ہوں گے جو کہ نہیں چاہتے کہ امریکن ٹروپس یہاں سے نکلے. کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کے حالات خراب ہوتا کہ چائنا کے خلاف یہاں پہ ہم کچھ کر سکیں. پھر رشیا بھی ہے بیک یارڈ میں, اور پاکستان اسپیشلی, اور پاکستان انڈیا کا تو شروع سے وہ چلا آ رہا ہے. وہ جنگ جو پہلے ایسٹرن بارڈر پہ ہوا کرتی تھی, یعنی ابھی وہ جنگ شفٹ ہو گئی ہے تھرو پراکسی وار, اور اس کے لیے افغان سوائل وہ استعمال ہو رہی ہے. پھر ٹی ٹی پی دوبارہ سے مرج ہو گئی ہے, وہاں سے وہ حملے ہو رہے ہیں افغانستان سے پاکستان. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اس میں اور پاکستان کی ہے کوشش کہ جلدی یہ معاملات نمٹے, اور تو اس میں ابھی اور امریکنز بھی, جس طرح میں نے شروع میں ورس کیا کہ وہ امریکن بھی چاہ رہے ہیں, لیکن اصل جو ایشو مجھے لگ رہا ہے وہ ہے افغان گورنمنٹ کی طرف سے, کہ ان کی طرف سے اب وہ ایک کلیئرنس وہ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے اس چیز کو یعنی ڈیل کریں اور کیسے اب تو یہ معاملات آگے بڑھائیں. یا اشرف غنی صاحب اپنا تخت نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں, وہ بھی ان کے بھی ہوں گے, ان کے اپنے ہوں گے ریزنز ہوں گے ڈیفینیٹلی. وہ اشرف غنی شروع سے, کیونکہ یہ ان معاملات کو آگے بڑھانے والا بھی اشرف غنی تھا. یہاں پہ پاکستان کا وزٹ کیا, یہاں پہ وہ چیزیں ڈسکس ہوئی, لیکن وہاں پہ ہوں گی. اور اسپیشلی پولیٹیشین میں تو یہ چیزیں ہیں کہ وہ پھر اپنا وہ بھی نہیں کہ ایک عہدہ ملے تو وہ چھوڑنے پہ راضی بھی پھر نہیں ہوتے. گورنمنٹ کی بات کریں, طالبان کے لیے قابل قبول ہوگا؟ طالبان کی تو وہ وزارت ان کو کون سی ملے گی انٹرم گورنمنٹ مذاکرات کے لیے, کہ مذاکرات کے لیے کوئی اس طرح کا سیٹ اپ ہو کہ یہ گورنمنٹ نو جو ابھی ہے نیا وہ آئے, اور وہ پھر یہ جو انٹر افغان ڈائیلاگ ہے وہ اس کو آگے بڑھائیں. اور طالبان اس کے بعد جو پاور شیئرنگ فارمولا جس کی آپ بات کر رہی ہیں, کہ اس کے بعد جب ایک دفعہ وہ مذاکرات وہ ہو جائیں, وہ معاہدہ ہو جائیں, کہ اس کے بعد پاور شیئرنگ فارمولا وہ طالبان کیسے راضی ہوں گے, وہ بھی بڑا مشکل ٹاسک ہوگا. لیکن اسی کانسٹیٹیوشن کے جو انڈر ہے, یہی جو انٹرم گورنمنٹ کی ہم بات کریں آئیں گے, تو وہ تو اس کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہی نہیں طالبان. تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان اگر اس کو مان جاتے ہیں تو پھر وہ کانسٹیٹیوشن کو بھی مانتے ہیں. کانسٹیٹیوشن میں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ یعنی اسلامک جو ویلیوز ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی ایک پروٹیکشن ہو, وہ اس پہ کوئی یعنی وہ اس حوالے سے ان کی ایک ڈیمانڈ رہی ہے. اس نے ایسا یعنی میرے نظر سے نہیں گزرا کہ اس نے کہا کہ یہ اس آئین کو ہم نہیں مانتے, اور وہ چیزیں کلیئر ہوں گی. مذاکرات جب پراپرلی شروع ہوں گے تو اس میں یہ چیزیں پھر کلیئر ہوں گی. طاہر خان صاحب, امریکہ جو ہے وہ اشرف غنی کو پریشرائز کر کے اپنے مفادات حاصل کر سکتا ہے, وہ اس پوزیشن میں ہے اس وقت؟ اپنے مفادات کی بات تو میں نہیں کروں گا, امریکہ جو چاہتا ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. امریکہ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. امریکہ کا پہلے سے معاہدہ ہوا ہے طالبان کے ساتھ, اور اخلاقاً وہ باؤنڈ بھی ہے کہ اس کو مانے. لیکن جیسے ٹیپو نے اشارہ بھی کیا, یہ بائیڈن کا جو کل کا بیان ہے اس میں دیکھو نا, ایک تو اس نے کہا کہ یہ مشکل ہے, لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم افغانستان میں کوئی نہیں رہنا چاہتے. اس نے کہا کہ جب اس سے سوال ہوا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آئندہ سال آپ کی فوجیں وہاں رہیں گی, تو اس نے کہا کہ ان کا خیال نہیں ہے کہ ہماری فوجیں آئندہ سال ہو, کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ امریکیوں کا یہ کہ ان کی تجویز ہے کہ 6 مہینے ایک توسیع ہوں نومبر تک, اور اس میں پھر یہ فوجی. لیکن وہ طالبان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. ایسا تو اگر ایک طرفہ اعلان کریں گے تو طالبان بھی کہیں گے ہم بھی اسے نکلتے ہیں معاہدے سے, تو پھر ایک اور جنگ کا سلسلہ چھوڑ. لیکن امریکیوں کے پاس آپشن یہی تھا نا کہ انہوں نے اپنے, اگر طالبان اور افغان حکومت آپس میں کسی چیز پہ سمجھوتا نہیں کرتے, 6 مہینے ہو گئے ہیں نا جب مذاکرات شروع ہوئے ہیں, ابھی تک ایجنڈے پہ بھی دونوں راضی نہیں ہے, تو امریکی کیا کرے؟ امریکیوں نے جو ابھی یہ پیش کیا ہے نا اپنا زلمے خلیل زاد نے, اس میں آئین کا بھی ہے, اس میں 3 جو مین پوائنٹس ہیں کہ سیز فائر ہے, اور پھر آئین کا بھی ہے کہ پہلے اس میں ایک ترمیم کا, اور پھر بعد میں ممکن ہے کہ نیا آئین بھی بن جائے. کیونکہ دیکھو جنگ اگر آپ نے ختم کرنی 40 سال والا اور پھر 20 سال امریکیوں کا, تو قربانی تو آپ نے دینی پڑی ہے, دینی ہے آپ نے تو پھر عہدوں سے تو پیچھے تو ہونا ہے.
کیونکہ طالب نہیں مانتا. آپ تو چلو آپ کہتے ہیں کہ آپ چمٹے رہیں, لیکن طالبان تو آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتا, تو پھر جنگ تو جاری رہے گی, تو پھر نقصان. اور اب تو نقصان صرف افغان کا ہو رہا ہے, 1 سال میں کوئی امریکی اور غیر ملکی فوجی نہیں مرا. تو امریکی تو اپنے آپشن اس لیے دیں گے ٹیبل پہ کہ وہ خود متفق نہیں ہو رہے افغانس, اور پاکستان نے بھی امریکیوں کے اس انیشیٹو کا خیر مقدم کیا ہے. اور یہ جو امریکی کچھ کرتے ہیں اس میں پاکستان سے ضرور رائے بھی لیتے ہیں. کانفرنس میں امریکہ جو رشیا کے ساتھ اگر حالیہ اختلافات دیکھیں تو اس کا مقصد کیا ہے اس میں شرکت؟ ماسکو کانفرنس کا دیکھو نا, امریکیوں کی پہلے یہ رائے تھی کہ وہ سولو فلائٹ کرتے ہیں, مسئلہ خود حل کرتے ہیں, لیکن ناکام ہو گئے تھے. تو پھر امریکہ اور چین اور روس کا ایک ٹرائلیٹرل گروپ بن گیا تھا, اور جس کے 2019 میں جب جولائی میں فرسٹ میٹنگ ہوئی تھی بیجنگ میں, پاکستان بھی اس میں گیا تھا. پھر دوسری بھی ہوئی ماسکو میں. یہ تو اس کے بعد میں تسلسل 2017 میں روس نے اپنا سلسلہ روک لیا تھا جب امریکہ کے کہنے پہ کابل پروسیس اشرف غنی صاحب نے شروع کیا تھا, وہ نہیں چلا. تو یہ مجبور ہو گئے رشین, کیونکہ افغانستان کا نازک مسئلہ ہے. جو لوگ اس سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں, جو ممالک, پاکستان ہے, ایران ہے, سنٹرل ایشیا ہے, اور روس بھی پریشان ہے کیونکہ داعش کا ایشو ہے. پھر سنٹرل ایشین تو ان کے پڑوس میں ہے. تو رشیا اب دوبارہ ایکٹیو ہوا ہے, اور امریکہ نے اس میں شرکت بھی کی ہے ماسکو والی میٹنگ میں. اب جو ترکی میں آ رہا ہے اس میں بھی سب شامل, اب اس میں انڈیا بھی آ رہا. تو لہٰذا اب سب کی ایک, اور پھر پاکستان انڈیا کے جو تعلقات اچھے ہو رہے ہیں اس کا بھی اثر ہوگا. آج بھی میٹنگ ہوئی ہے فوجیوں کی پاکستان اور انڈیا کی. تو حالات, لیکن مسئلہ پھر بھی افغانوں کے ہاتھ میں ہے. پاکستان, امریکہ, روس کیا کریں گے اگر افغان آپس میں لڑتے ہیں, ایگری نہیں ہوتے؟ اور ویسے بھی بین الافغانی مذاکرات میں انٹرفیئرنس, مداخلت ہونی بھی نہیں چاہیے. تو لہٰذا افغان, لیکن افغانوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اس طرح دنیا تو اس کو نہیں دیکھے گی کہ وہ جنگ بھی جاری رہے, اور وہ 6 مہینے صرف اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے, ایجنڈے پہ بھی. ٹیپو, ابھی طاہر خان صاحب نے بات کی, انڈیا کی بات کی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جب کانفرنس ہوئی تھی اس میں 2 امریکی وزیر خارجہ جو ہے غیر سرکاری طور پہ شامل ہوئے تھے. تو اب جب ابھی ماسکو میں جو ہوا ہے اس میں انڈیا کو نہیں مدعو کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بھی رشیا بھی یہی سمجھتا ہے کہ اگر ہم افغانستان کے معاملات میں اس کو انوالو کرتے ہیں تو یہ مسائل کریٹ کر سکتا ہے؟ شروع سے پاکستان کا بھی ایک وہ رائے, یعنی رشیا سے بھی اور امریکن سے بھی, کہ وہاں پہ یعنی انڈیا کو وہ رول نہ دیں مذاکرات کے ٹیبل پہ وہ چیزیں. اور اس کے لیے ابھی جو چیزیں ہو رہی ہیں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں, تو وہ بھی ڈیفینیٹلی, وہ طاہر خان صاحب نے اس ایشو پہ بات کی کہ وہ بہت امپورٹنٹ تھی. وہ بھی ایک ایشو تھا کشمیر کا تو اپنا, لیکن افغان ایشو کے لیے ان کے اچھے اثرات وہ مرتب ہوں گے. اس میں جو ایک طرف سے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ دونوں یا وہ چیزیں اب امریکن بیچ میں آ گئے ہیں, پھر یو ای گورنمنٹ کے تھرو وہ چیزیں ریزالو ہو رہی ہیں. تو ایک گارنٹر بھی ہے بیچ میں, اور اس میں جو ٹرکی میں کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں انڈیا بھی پارٹیسپیٹ فارملی وہاں پہ وہ کر رہا ہے. اور انڈیا کی نہ وہ اس کے ساتھ باؤنڈری شیئر کر رہا ہے, اور نہ وہ باقی اس طرح کی وہ بلڈ ٹائز وغیرہ ہیں جس طرح پاکستان کے ساتھ ہیں افغانستان کے. لیکن ان کے پچھلے 20 سال میں کافی وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی رہی ہے, اور وہاں پہ انہوں نے کچھ اس طرح کے اقدامات بھی اٹھائے ہیں. ہیلتھ کے حوالے سے وہاں پہ فری ویزا بھی ان کو دیے ہیں, ٹریڈ کے حوالے سے انہوں نے وہ کیے ہیں, وہاں پہ کچھ بڑے پروجیکٹس بھی انہوں نے افغان پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنا کے دی ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ ایک سافٹ کارنر ہے کافی حد تک. میڈیا میں بھی ان کی ہے انویسٹمنٹ کے لیے, یا وہاں پہ لابیز ہیں جو کہ انڈیا کی وہاں پہ انویسٹمنٹ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں, تو انڈیا کے لیے سافٹ کارنر ہے. تو افغان چاہتے بھی تھے کہ انڈیا بھی اس کا حصہ ہو, تو وہ اب انڈیا بھی حصہ بننے جا رہے ہیں, اور یہ اچھا ہے. اس کو نیگیٹو آپ سمجھتے ہیں جو ایران ہے, ترکی ہے, باقی جو چائنا ہے, یہ بھی انڈیا کو اسی شک و شبے کی نظر سے دیکھتا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں لگ رہا. مین کنسرن جو تھا وہ پاکستان کا تھا. اب وہ چیزیں جب ایک دفعہ ٹیکل ہوں گی تو باقی جو ہے وہ نہیں ہوگا. جس طرح طاہر خان صاحب نے بات کی کہ ماسکو میں امریکہ نے وہاں پہ جا کے اعلان کیا, امریکن پریزیڈنٹ نے پچھلے دنوں اس کو کلر کے نام سے, یعنی بہت بڑا اس کو پیوٹن کو وہ وہاں پہ وہ مینشن کیا. لیکن پھر بھی وہ افغان ایشو کے حوالے سے وہ ماسکو گئے بھی ہیں, وہاں پہ وہ سب جو جتنے بھی سیشن ہوئے ہیں تو اس میں وہ پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے. تو سارے جو ممالک ہیں ان کی ایک ایفرٹ ہے کہ اس ایشو کو ہم یعنی ختم کرا سکیں. لیکن جب یہ چیزیں ڈیلے ہوں گی تو ڈیفینیٹلی پھر اسپوائلر بھی بیچ میں آئیں گے, اور یہ اس میں بھی کوئی ہے کہ وہ جو بال ہے, گیند ہے, وہ ہے افغانوں کے ہاتھ میں, چاہے وہ طالبان ہو یا افغان گورنمنٹ ہو یا باقی بھی جتنے اسٹیک ہولڈرز ہو. ان کو سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا کی ایک سپورٹ بھی ہے,
اور اس کو کیسے ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے, اور اس جو پچھلے 20 سال سے وہاں پہ خانہ جنگی یا جو ہیں وہاں پہ کانفلکٹ ہے ان کو کیسے ہم ختم کرا سکیں. ٹھیک ہے طاہر خان صاحب, یہ جو ہم دیکھیں افغانستان میں جو امن کی کوشش ہے اس کے لیے دوسری علاقائی جو طاقتیں ہیں ان کا کردار بہت اہم رہا ہے اور ابھی وہ شامل بھی ہوئے ہیں. اگر دیکھیں تو پاکستان جو ہے اس کا کردار آپ کو کم دکھائی نہیں دے رہا, یا آپ سمجھتے ہیں خطے میں اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے؟ نہیں, اہمیت تو بالکل کم نہیں ہوئی. پاکستان کی ابھی جو بین الاقوامی مذاکرات کے حوالے سے ان کی ایک پالیسی بنی تھی. پالیسی یہ تھی کہ ہم میز پہ نہیں بیٹھیں گے. پہلے 15 ممالک نے بین الاقوامی مذاکرات کی میزبانی کرنی تھی, اس میں پاکستان بھی تھا. پاکستان نے پھر خود اس سے وہ الگ ہوا, اور یہ درست فیصلہ ہے, کیونکہ جس طرح ٹیپو کہتا ہے کہ بین الاقوامی مذاکرات افغانوں تک محدود ہے اور ہونی بھی چاہیے مذاکرات, کیونکہ جب دیگر لوگ جائیں گے اس کے شامل ہوں گے تو وہ پھر افغانستان کا ایسا ایک افغانستان کی بدقسمتی رہی کہ پھر لوگ اپنے مفادات کے لیے بھی جائیں گے. تو لہٰذا پاکستان کا رول اگر نہ ہوتا تو روزانہ زلمے خلیلزاد یہاں کیوں آتے ہیں, ابھی سینٹر کام کا چیف آیا تھا, پھر افغانستان کے ابھی اسپیشل انوائے آئے تھے, تو لہٰذا پاکستان, لیکن پاکستان کا رول جو ہے وہ اگر دنیا تسلیم کرتی ہے تو, اور اکثر یہ افغان میڈیا والے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ زلمی خلیلزاد وہاں کیوں جاتے ہیں, تو میرا اس کا جواب ہوتا ہے کہ اگر زلمی خلیلزاد یہاں آتے ہیں تو امریکی تو بیوقوف تو نہیں ہے, ان کے ذہن میں تو کچھ ہوگا کہ پاکستان وہ کام کر سکتے جو کہ اور نہیں کر سکتے. تو پاکستان کا رول بالکل ہے. اور ابھی روس کے اسپیشل انوائے اس کانفرنس سے پہلے صرف ایک ملک گئے ہیں, وہ پاکستان تھا, اور پاکستان نے ان کو کہا بھی ہے کہ رشین تھوڑا سا آہستہ آہستہ جائیں, ابھی دوحہ معاہدے کو وقت ہو, امریکیوں کو وقت ہو, کیونکہ امریکیوں کے پاس کوئی اور آپشن تو ہے نہیں, اسی پہ آنا پڑے گا. تو اگر سب لوگ یہاں آتے ہیں اسلام آباد تو اس کا رول تو ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے سر, امریکی وہ جو سیکرٹری دفاع ہے انہوں نے جنرل باجوہ سے ٹیلی فونک بات چیت بھی کی تھی, یہ بھی آپ نے بات کی کہ اس کو سراہا بھی ہے جو امن مذاکرات ہیں. اگر انخلا کی اگر ہم بات کریں, انخلا میں تاخیر ہوتی ہے, طالبان کارروائیوں میں تیزی لاتے ہیں, تو پاکستان کی کوششیں ضائع نہیں ہو جائیں گی؟ دیکھو نا, وہ تو سب کی ضائع ہوں گی اگر اس سٹیج پہ حالات چلے جاتے ہیں. امریکی دیکھو, اب امریکی فارمل اعلان نہیں کر رہے ہیں. بائیڈن نے کل یہ بھی کہا تھا کہ ہم مشورہ کر رہے ہیں اپنے متحدین سے, اتحادیوں سے اور دوستوں سے, تو ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ تو سلسلہ اب طالبان کی جو 3 مہینے کی جو پروپوزل تجویز آئی ہے, یہ تشدد میں کمی کی, آپریشن میں کمی کی, طالبان کی تجویز ہے. اور امریکی وزیر خارجہ نے صدر اشرف غنی کو اپنے خط میں اسی کا ذکر بھی کیا ہے, کیونکہ امریکی بھی چاہتے ہیں. اب ان پہ میری جو کل طالبان سے بات ہوئی تھی, اب ان پہ دونوں اس کے تفصیلات طے کر رہے ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹ اگر ہو جاتی ہے کسی سٹیج پہ, اور بہت امکان ہے کہ یہ ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ اندرون خانہ کچھ نہ کچھ تو معاملات آگے وہ ہو رہے ہیں. تو ممکن ہے کہ طالبان بھی کسی حد تک یہ وڈرول میں جو توسیع ہے انخلا پہ, اس پہ کچھ چیز پہ راضی بھی ہو جائے. یہ جب اس کا اگر افغانستان کو اسی طرح چھوڑ کے نکل جاتے ہیں یہ امریکہ, تو پھر تو فیس سیونگ بھی نہیں, میرے خیال میں چھوڑیں گے اس دفعہ نہیں. اور یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ مشکل ہے نکلنا, تو یہ بھی ایک میسج ہے نا افغان گورنمنٹ کو بھی, طالبان کو بھی, کہ اور دوسری بات ہے کہ جرمنی کے جو آج فیصلہ آیا ہے کہ وہ فوجیں, ان کی فوج تقریباً 1000 سے زیادہ ہے کہ وہ افغانستان میں رہیں گی اپریل 2021 طالبان نے جو ان کو دھمکی دی ہے, دھمکی تو دیتے رہیں گے. طالبان کی مجبوری ہے کہ وہ ایک رد عمل تو اس کا اظہار کریں گے. لیکن اگر جرمنی کی مجبوری بھی تھی, کیونکہ اپریل اس سال وہ ختم ہونی تھی اس کا جو مینڈیٹ تھا وہاں رہنے کا, تو ان کے لیے پارلیمنٹ کی طرف سے رجوع کرنا تھا انہوں نے. تو لہٰذا, اور نیٹو نے بھی نہیں کہا, نیٹو بھی کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں, بلکہ نیٹو تنقید کرتی ہے امریکیوں کے اس پہ جو پہلے کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے, ڈونلڈ ٹرمپ پہ اس کی تنقید ہوتی. تو میں نے جس طرح پہلے کہا کہ حالات بہت ایک مشکل ہے, لیکن طالبان بھی سمجھتے ہیں کہ طالبان اگر کوئی زیادہ وہ کریں گے تو ان کے پھر دوست وہ ہاتھ سے وہ ان کے چلے جائیں گے. یہ جو روس اور چین اور پاکستان اور امریکہ نے جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے روس کے اجلاس کے بعد 18 مارچ کے بعد, تو اس میں تو اس سے کہا تھا کہ آپ وہ اسپرنگ آفینسیو بھی اعلان نہ کرے. پھر اس نے کہا کہ امارات کو ہم نہیں مانیں گے. یہ میسیجز ہوتے ہیں, اور 4 وہ ممالک کے میسیج ہے, 3 کے امریکہ کو نکال کر 3 کے, جن کے طالبان سے اچھے قسم کے تعلقات ہیں, اگر رابطے ہیں قطر آفس سے, تو طالبان ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ طالبان کی بھی ضرورت ہے. طالبان کیوں گئے سب سے پہلے وہاں روس,
کیونکہ ان کو توقع تھی کہ شاید وہ ہمارے اس کو سپورٹ کریں گے. ایران کیوں گئے؟ اس لیے گئے ہیں. ایران کا تو معاملہ تھوڑا سا الگ ہے کیونکہ جب تک امریکہ وہ ہے امریکہ کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے. حالانکہ جو ہمارے اسپیشل انوائے ایران گئے تھے صادق صاحب اسی کانفرنس سے 2 دن پہلے, تو ایران کو کہنا تھا کہ آپ بھی ماسکو آ جائیں, لیکن ایران اسی میں شرکت نہیں کر رہا تھا. یہ زلمی خلیلزاد کے میسیجز اور امریکہ کے میسیج ایران کو ہم کنوے کرتے ہیں. یہ ابھی جو بلنکن کا جو خط ہے امریکی وزیر خارجہ کا ترکی کے اجلاس کے حوالے سے, تو اس میں ایران کا ذکر ہے کہ ایران بھی اس میں آ جائیں. تو لہٰذا کوششیں سب ہو رہی ہیں, لیکن اب دیکھنا ہے کیونکہ طالبان کی مینٹلٹی کو سمجھنا پڑے گا. طالبان اپنے چیزوں سے بہت مشکل سے ہٹتے ہیں. طالبان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ طالبان صرف قطر والے ہیں, اور یہ تو ملا برادر جب یہاں پاکستان ہے اس نے خود کہا تھا کہ ہم وہاں مشورے کرتے ہیں اور فیصلے کوئی اور کرتا ہے, یعنی فیصلہ ان کی شورا کرتی ہے. اور شورا, بلکہ ٹیپو کو پتہ ہوگا, صرف شورا نہیں ہے, شورا کے پاس جب اس طرح مشکل مسئلے آتے ہیں تو ان کے طالبان کا ایک شیوخین کے نام سے ایک الگ گروپ ہے, شیخ جو ہوتے ہیں جو زیادہ مذہبی لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے زیادہ, تو پھر معاملات ان کے پاس جاتے ہیں اور اس میں 30 ہیں شیخ جو بالکل قابل لوگ ہیں. اور طالبان کی مینٹلٹی کتنی سخت ہے عام بندے کی. تو لہٰذا طالبان جب فیصلے میں اگر تبدیلی کریں گے تو ایک بہت مشکل مرحلے سے معاملات نکلیں گے, اور امریکوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ طالبان کو راضی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. بالکل آسان کام نہیں ہے. ٹیپو آپ سے پوچھوں گی کہ ابھی ہم نے جیسے بات کی 1 مئی تک انہوں نے, بلکہ خود امریکہ نے جو ہے طالبان کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ 1 مئی تک نکلیں گے, یہ نہیں نکلتے تو کتنی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں طالبان امریکہ کے لیے؟ ہاں بالکل, اس حوالے سے وہ کہ طالبان کا جو اسٹانس ہے وہ بڑا ہی اس حوالے سے وہ ریڈیکل رہا ہے شروع سے. اور کچھ عرصہ پہلے وہ جو حقانی نیٹ ورک کے جو سربراہ ہیں اور ڈپٹی چیف بھی ہیں سراج الدین حقانی, تو انہوں نے بھی اپنے اسپیچ میں ان کے بیٹھے ہیں جنگی جو کمانڈر ہے تو ان سے کہ وہ یہ اگر نہ نکلے تو ہم دوبارہ سے وہ چیزیں شروع کر دیں گے اور اس دفعہ جو معاملات ہوں گے وہ بڑے خراب ہو جائیں گے پھر. اور بالکل طاہر خان صاحب نے بالکل بات وہ کی کہ ان کے ڈیفرنٹ لیئرز ہیں مشورہ. قطر جو آفس ہے وہ ان کا ایک فرنٹ آفس ہے, فرنٹ کہ وہاں پہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ جو باقی دنیا ہے اس کے تھرو وہ ڈیلیور ہو رہی ہیں. تو یہاں پہ ان کے ڈیفرنٹ شورا ہیں, ان کے ساتھ وہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر ان کے جو جنگی کمانڈر ہیں جو کہ جس کو شیڈو گورنرز یا جنگی کمانڈر, ان کی بھی سے ہوتی ہے, ان سے بھی معاملات پوچھے جاتے ہیں. اور ایک اور خدشہ بھی ہے کہ وہاں پہ افغانستان میں آلریڈی داعش جو ہے وہ کافی حد تک تو ختم ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی ان کی پریزنس ہے وہاں پہ, آئیڈیالوجی ہے. اور اس طرح کی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے ان کی مین اسٹرینتھ جو ہے وہ آئیڈیالوجی ہے. اب القاعدہ کے بارے میں ہزار اب وہ کہ وہ ختم ہو گئی ہے, یہاں سے ان کی لیڈرشپ ماری گئی ہے, لیکن ان کی آئیڈیالوجی ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں. اور وہ داعش وہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے. تو وہ طالبان کے ذہن میں یہ خدشہ بھی ہے کہ اگر ہم نے بہت زیادہ فلیکسیبل ہو گئے اور ہم نے لڑائی چھوڑ دی, جہاد جس کو وہ کہتے ہیں, تو یہ نہ ہو کہ ہمارے جو جنگی کمانڈر ہے وہاں پہ جو ہمارے جنگجو ہیں جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں جو لڑ رہے ہیں وہ سوئچ نہ کر جائیں داعش کی طرف. تو یہ بھی ان کے ذہن میں ایک خدشہ ہے. تو دونوں طرف سے وہ جو ہے معاملات, یعنی یہ نہیں کہ ایک زیادہ فلیکسیبل ہو, ایک زیادہ آپ کو کنسیشن دے اور دوسرا کچھ دینے پہ بھی راضی نہ ہو. دونوں طرف سے جب کنسیشنز ہوں گی, ملیں گی, تب معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. ورنہ وہ یہ بھی خدشہ ابھی بھی ہے. یعنی ابھی بھی اسپیشلی یہ تو شروع سے بھی کہا جا رہا تھا کہ امریکن کے ساتھ معاملات طے ہونا اتنا مشکل نہیں ہوں گے جتنا افغان گورنمنٹ کے ساتھ. اور وہی ہوا کہ ابھی چیزیں وہیں پہ سٹک ہوئی ہیں. اور اب اشرف غنی کو چاہیے کہ وہ ایک مدبرانہ وہ فیصلہ کرے, ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ, یہ نہ کہ ایز اے پریزیڈنٹ کے طور پہ نہیں, افغانستان کے لیے وہ کچھ اس طرح کا فیصلہ کریں کہ اپنے. اور اشرف غنی کے بارے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ سٹب برن قسم کے, وہ بڑے ضدی قسم کے انسان ہیں. ان کا یہ ایشو رہا ہے, ان کے پرسنالٹی میں یہ چیزیں ہیں. تو اس طرح کے معاملات یعنی بڑھ سکتے ہیں جب دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ کنسیشن ہو. اشرف غنی کی آپ نے بات کی, اشرف غنی کی موجودگی میں یہ امن مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں, لیکن اشرف غنی کی ٹیم میں جو نیت تو نہیں ہے نا, نیت پہ چیزیں, نیت بھی ہے اپنی جگہ, لیکن کچھ اس طرح کے پھر پریشر بھی آ جاتے ہیں اوپر سے. پھر آپ پریشر پہ وہ زیادہ برداشت بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی بھی اب اشرف غنی جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں پاکستان کے اوپر بھی, امریکنس کے اوپر, ان کے جو نیٹو کے الائز ہیں, اور پھر جو ریجنل سپر پاورز ہیں ان کے. تو وہ اس طرح, اب یہ اگر اس طرح وہ ایک ملک ہوتا کہ وہ بالکل سیلف سفیشینٹ ہوتا, کسی پہ اس کی ڈیپینڈنسی نہ ہوتی, تو پھر وہ کر سکتے تھے.
لیکن اس کے بھی ہیں اس طرح کی مجبوریاں ہیں، لیکن اس کے ٹیم میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کے بیانات سے بھی چیزیں کافی خراب ہو جاتی ہیں. وہ ٹویٹر پہ بیٹھ کے صبح و شام یعنی اس طرح کے معاملات، اسپیشلی اس کا جو نائب صدر ہے تو ان کی طرف سے یعنی امریکنس کو بھی ابھی آج کل وہ کنوے کر رہے ہیں ان کو کہ یہ یعنی چیزوں کو خراب نہ کریں. اور پاکستان کی طرف سے بھی جب میٹنگز ہوتی ہیں تو ان کو کنوے کی جاتی ہیں کہ میڈیا پہ آ کے اس طرح کے جو معاملات ہیں، کیونکہ پاکستانی جو کام ہے، اب صادق صاحب، طاہر خان صاحب اس کو بڑے اچھے طریقے سے یعنی جب افغان ایمبیسڈر تھے وہاں پہ اور باقی بھی، لیکن جب بھی ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے تو وہ آف دا ریکڈ بھی چیزیں وہ شیئر نہیں کرتے کہ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، یہ نو چیزیں وہ آؤٹ ہو جائیں اور اس سے معاملات خراب ہوں. تو وہ چیزیں، وہ میچورٹی اور جو ایک رسپانسبل بیہیویئر ہے وہ افغان اشرف غنی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا. طاہر خان صاحب، آپ سے پوچھوں کہ امریکہ نے پاکستان، بھارت، روس، جو ترکی ہے، رشیا، اس کو علاقائی طاقتوں کو اس کوششوں میں شامل کیا، امن کوششوں میں، اور اپریل کے اوائل میں ترکی میں جو ہے یہ کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ترکی میں جو ہو رہی ہے یہ کتنی نتیجہ خیز ثابت ہوں گی؟ میرے خیال میں امریکہ بھی چاہتا ہے کہ یہ والی جو کانفرنس ہے ترکی والی یہ نتیجہ خیز ہو، کافی حد تک لمبی بھی ہو، اور اس وجہ سے اس میں زیادہ ممالک بھی ہے، انڈیا بھی اس میں جس طرح بار بار یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ بھی. تو ایران کا امریکہ نے خود کہا ہے کہ ایران بھی اس میں ہو، اپنے لیٹر میں اس کو دیکھیں نا، یہ انہوں نے صدر اشرف غنی کو دیکھا ہے. امریکہ چاہتا، اور اس لیے امریکہ نے ایک اور ہوشیاری یہ کی ہے کہ یونائٹڈ نیشن سے کہا ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کا ڈائریکٹلی اب اتنا رول نہیں رہا، ابھی تک نہیں تھا افغانستان میں. تو یونائٹڈ نیشن کے انڈر ہو تو پھر زیادہ اس کی ایک وہ مؤثر ہوگی جب وہاں جتنے بھی وہ چیزیں ہوں گی. تو لہٰذا توقعات تو ان سے ہے اسی والی کانفرنس سے. اگر طالبان کا وہاں پر اسٹرانگ ڈیلیگیشن آتا ہے اور دیگر ممالک سے بھی، اور پھر افغان حکومت کے صدر اشرف غنی اگر خود جاتے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ پھر طالبان آتے ہیں کہ نہیں آئیں گے تو آئیں گے، لیکن یہ بہرحال یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہے. تو بہرحال امیدیں ہیں، اور ویسے ہی پاکستان کی بھی خواہش ہوگی کیونکہ ترکی پاکستان کے تعلقات بالکل زبردست قسم کے ہیں. ترکی ابھی تک، چونکہ ترکی نیٹو کا حصہ ہے، ان کے افواج ہے افغانستان میں، تو ترکی مطلب ہے کہ دیکھو نا، افغانستان کے حوالے سے آپ کچھ چیز بھی پہلے سے پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ یہ، لیکن بہرحال توقعات ہے اور توقعات رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہم دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، بریک کے بعد ہمیں نئے مہمان جوائن کریں گے، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس.